وسلم۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ کل بھی کچھ اس کے متعلق کچھ بیان کیا تھا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے درس میں اسی کے متعلق کچھ باتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم اللہ کے بارے میں بیان کر رہے تھے۔ اللہ یہ ہمارے معبود کا، ہمارے پروردگار کا نام ہے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3000 نام ہیں ایک روایت کے مطابق، جو تفسیر کبیر میں جس کا ذکر کیا گیا۔ لیکن ان 3000 ناموں میں اللہ ایک ایسا لفظ ہے جو اس کا ذاتی نام ہے، اور باقی 2999 جو نام ہے وہ صفاتی نام ہے۔ اللہ یہ ذاتی نام ہے اور باقی تمام یہ صفاتی نام ہے۔ ذاتی کس کو کہتے ہیں؟ جو صرف ذات کو بتائے، اور صفاتی نام ایسا ہوتا ہے جو صفت کے ساتھ ذات کی بھی طرف اشارہ کرے۔ جیسے کوئی آدمی اگر عالم ہے یا حافظ ہے یا زمیندار ہے یا پولیس ہے، تو پولیس ہونے کے ساتھ ساتھ اس آدمی کے ذات کی طرف بھی بتاتا ہے۔ لیکن اگر صرف کسی آدمی کا نام عبداللہ ہو تو یہ ایسا نام ہے کہ یہ صفت کی طرف اشارہ نہیں کرے گا۔ اب عبداللہ کیا ہے اس کا پتہ نہیں، لیکن اگر بول دیا جائے کہ وہ حافظ ہے تو پتہ چلا حافظ ہونے کے ساتھ اس کا نام عبداللہ ہے۔ لیکن صرف عبداللہ کوئی آدمی بولے گا تو نہیں پتہ چلے گا، ہے نا؟ تو ایسے یہاں بھی کہ اللہ یہ اس کا ذاتی نام ہے، اور باقی جتنے نام ہیں اس کے، جیسے الرحمن، الرحیم، العلیم، القدیر، یہ جتنے یہ سب کے سب صفاتی نام ہے کہ یہ صفت اللہ رب العزت کی طرف کی ذات کی طرف بھی دلالت کرتا ہے اور اس کی صفت بھی پر دلالت کرتا ہے۔ صفت یعنی کہ جیسے العلیم مطلب وہ جاننے والا ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے ذاتی جیسے آپ نے سمجھ لیا جو ذات کو بتائے، اور ایک ہوتا ہے صفاتی جو صفت کو بتائے۔ دونوں میں ذرا فرق ہوتا ہے۔ سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ صفاتی جو نام ہوتے ہیں ان کو اکیلا نہیں بول سکتے، ان کے ساتھ ان کا موصوف یعنی جس کے ساتھ وہ قائم ہے اس کو بھی بولنا ضروری ہے۔ لیکن ذاتی جو نام ہوتا ہے چاہے صفت ہو یا نہ ہو اس کو بولا جائے گا۔ اب جیسے کہ کوئی اگر آدمی حافظ ہو، قاری ہو، تو صرف اگر ہم عالم حافظ کہیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ لیکن اگر کسی کا نام لے کر ہم بولیں گے تو اس کے نام کے بارے میں ضرور پتہ چل جائے گا، ہے نا؟ صفت خالی صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، اسی طرح جو ذات ہوتا ہے وہ گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، وہ گھٹتا بڑھتا ہے، اس میں کمی اور بیشی کا احتمال نہیں ہے۔ اب ایسا نہیں کہ اللہ ہے تو اور بھی اللہ ہے، اس سے بڑا اللہ ہے اس سے چھوٹا اللہ، ایسا نہیں۔ کیوں؟ اللہ ذاتی نام ہے، اللہ ذاتی نام ہے۔ ہاں جو صفاتی نام ہے ان میں کمی بیشی کا احتمال ہوتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی اگر قاری ہو تو ہو سکتا ہے اس سے بڑا کوئی قاری ہو، اس سے کوئی چھوٹا قاری ہو۔ کوئی حافظ ہے تو اس سے اچھا یادداشت کسی اور کو، اس سے کم یادداشت کی۔ تو صفاتی ناموں میں کمی بیشی کا احتمال ہوتا ہے، لیکن ذاتی نام میں کمی بیشی کا احتمال نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں کہیں پہ علام بھی ہے اور کہیں پہ عالم بھی ہے، کہیں پہ علیم بھی ہے۔ تو یہ شبہ مت کھانا کہ ایک جگہ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ جاننے والا ہے اور ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کم جاننے والا۔ کیوں؟ کہ وہ صفاتی نام ہے اور صفاتی نام میں کمی بیشی کا احتمال ہوتا ہے۔ صفاتی نام میں کمی بیشی کا احتمال ہوتا ہے، کم جاننے والا ہے یا زیادہ جاننے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہ زیادہ جاننے والا، اللہ تعالیٰ کم جاننے والا، ہے نا، یا صرف جاننے والا ترجمہ کر لیجیے۔ ویسے جہاں بھی اللہ کے بارے میں جاننے کا ترجمہ کریں گے جاننے والا ہی، یا تو زیادہ جاننے والا یا کم جاننے والا نہیں کریں گے، ہے نا، کیونکہ اس میں نقص کا احتمال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر نقص سے کیا ہے؟ پاک ہے، ہر بری سے پاک۔ تو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، تو یہ ذاتی اور صفاتی ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اللہ نام ہے یہ ذاتی ہے اور باقی تمام نام کیا ہے؟ صفاتی ہے۔ اچھا، یہ جو اللہ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن یہ کسی اور لفظ سے نکلا ہوا ہے، وہاں پہ اس کی مثالیں میں بھی میں نے بتائی تھی
اسی طرح اللہ کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا کہ یہ اللہ اصل لفظ ہے یا کسی لفظ سے بن کر آیا ہوا ہے نا. اب میرے حضور نے فرمایا، نبی نے فرمایا کہ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف کیا ہے؟ رحمت ہے. تو کسی نے کہا نہیں، اللہ جیسے ہے ویسا ہی ہے، وہ کسی سے بن کر نہیں آیا ہے نا. لیکن بعض لوگوں نے کہا نہیں، یہ اصل لفظ نہیں ہے بلکہ اصل لفظ کچھ اور ہے. تو جب اصل لفظ کا پتہ چلتا ہے تو اس سے ہم کو معنی فراہم ہوتے ہیں. جیسے کچھ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی اصل ہے الہ. اللہ کی اصل کیا ہے؟ الہ. اللہ اصل میں کیا تھا؟ الہ. الہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چین و سکون، قرار پانا. چونکہ بندہ مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کے ذکر سے چین و سکون ملتا ہے. اسی وجہ سے اس معبود کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں. تو یہ کس سے بنا ہے؟ الہ سے، جس کا معنی ہوتا ہے چین و سکون. اور ایک لفظ ہے ولہن. ولہن کا معنی ہوتا ہے حیرانی، تعجب میں ہونا. چونکہ تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں حیران ہے. اس کی ذات تک کوئی نہیں پہنچ سکا، اس کی ذات تک کوئی نہیں پہنچ سکا. صرف رب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صفت کی ایک تجلی دیکھی تو وہ پہاڑ پر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. تو ایک صفت کی تجلی کا یہ عالم ہے، تو ذات کی تجلی کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس لیے اس کی ذات تک پہنچنا کیا ہے؟ حیران کن بات ہے، حیران والی، تعجب والی بات ہے. اس لیے علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ ہم اس معبود کو اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ مخلوق وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. مخلوق وہاں تک نہیں. کس سے مشتق ہوگا؟ یہ کس سے؟ ولہن سے. اور دوسرا لفظ جیسے علماء کرام نے بیان فرمایا کہ یہ لاہن سے مشتق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بلندی. لاہن جس کا معنی ہوتا ہے بلندی. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمام ممکنات سے بلند و بالا ہے. ہر مخلوق کی نگاہ اس کے وہم، اس کے خیال، اس کے گمان، اس کے یقین سے بلند و بالا ہے. اس لیے ہم اس معبود کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ. یہ لاہن. یہ ہوا تیسرا چوتھا معنی. اور ایک لفظ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ ایک لفظ ہے الہن، جس کا معنی ہوتا ہے گھبرا کر آنا. ایک لفظ ہے الہن جس کا معنی ہوتا ہے گھبرا کر آنا. چونکہ بندہ مومن جب بھی گرچہ اگر وہ سکون کی حالت میں ہو، چین کی حالت میں ہو، تو وہ اس کو نہ پکارے، نہیں پکارتا ہے. جیسے کہ آدمی آسائش و آرام میں ہو تو نماز کی طرف نہیں آئے گا، لیکن آدمی اگر بیمار ہو جائے گا نا تو آٹومیٹکلی اس کے منہ سے اللہ اللہ جاری ہوگا، کہے گا یا اللہ شفا عطا فرما دے، یعنی اللہ کا ورد جاری ہو جائے گا. تو مصیبت میں وہ پکارے گا. تو بندہ مومن گھبرا کر کے اپنے رب کی طرف بھاگتا ہے، جس کو قرآن مجید کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اے لوگو اللہ کی طرف دوڑو، اے لوگو اللہ کی طرف دوڑو. اسی لیے یہ اللہ کس سے بنا ہے؟ الہن سے، کہ بندہ مومن دوڑ کر کے اس کی رحمت کو پکڑتی ہے. اور یہ کتنا اچھا معنی ہے کہ اس کی طرف جاتا ہے بھاگ کر کے. بندہ دنیا کا فقیر ہوتا ہے نا، اگر وہ بڑا فقیر ہوگا، آپ اس سے کوئی چھوٹی چیز مانگیں گے تو اس کی شان میں کمی ہے. بولے گا اتنا بڑا ہوں اور یہ چپل جوتا مانگنے آیا ہے، کوئی بڑی چیز مانگ. اور اگر کوئی آدمی کم مالدار ہو اور اس سے آپ بڑا مانگو، کم مالدار ہو اس سے آپ بڑا مانگو، تو یہ بھی بات نہیں بننے والی. لیکن اللہ ایسا بادشاہ ہے، چاہے کم مانگو چاہے زیادہ مانگو. بندے مومن جب دوڑ کر کے اس کی طرف جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ادعونی استجب لکم. اے میرے بندے مجھے پکار، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، میں تمہارے پکار کو سنتا ہوں. یہ دوڑ کر کے جانا. یہ دیکھیں، کسی نے کہا تھا کہ اللہ اصل ہے اور کسی نے آگے بڑھ کر کہا کہ اللہ اصل نہیں، یہ کسی اور لفظ سے بنا ہوا ہے. تو جس لفظ سے بنا ہوا ہے وہ کتنا معنی فراہم کرتا ہے. تو اس لیے حضور نے کیا فرمایا؟ میری امت کا اختلاف رحمت ہے نا. تو کتنے رحمت کے معنی یہاں پہ پتا چلے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، تو بندہ مومن اللہ رب العزت کی طرف دوڑ کر کے جاتا ہے. کیسے دوڑتا ہے؟ دو بھائی تھے، ایک حکایت بیان کی گئی اس کتاب میں. دو بھائی تھے، ایک نیکوکار تھا اور ایک بدکار فاسق و فاجر. جب فاسق کی موت آنے لگی، جب نزا کا وقت آیا تو نیکوکار بھائی نے کہا میرے بھائی میں تجھ کو بار بار کہتا تھا گناہوں سے باز آ جا، گناہ مت کر، اچھا کام کر.
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک اگر تیری جان لے لے تو تیری کیا حالت ہوگی؟ تو اس نے کہا اس میں کیا حیران کن بات ہے، ہاں میں نے برائی میں اپنی زندگی بسر کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھ پر یقین ہے، مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر میں یقین رکھتا ہوں۔ کیسے؟ وہ اس طور پر کہ مجھے بتاؤ، جب بروز حشر ہوگا، میدان محشر قائم ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، اس کو جہنم میں لے جاؤ، اور یہ فیصلہ میری ماں کے حوالے کر دے کہ تمہارا بیٹا تمہارے حوالے، اب تم کو چاہے جہنم میں ڈال دے چاہے جنت میں لے جائے۔ تو اس برے بھائی نے کہا مجھے بتاؤ کیا میری ماں یہ چاہے گی کہ مجھے جہنم میں بھیج دے؟ کہا ایسا تو نہیں ہوگا، ماں تو بہت پیار کرتی۔ کہا اس ماں سے 70 گنا زیادہ اللہ پیار کرتا ہے، اس ماں سے 70 گنا زیادہ اللہ پیار۔ مجھے رب کی رحمت پر بھروسہ ہے کہ مجھے جنت عطا فرمائے گا، مجھے جنت۔ لیکن یہاں رحمت کی بات ہے، یہاں خوف کی بات نہیں، یا قہاری کی بات نہیں، یہاں جباری کی بات نہیں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں غالباً ہے کہ اگر قیامت کے دن یہ حکم ہو کہ ایک آدمی کے علاوہ سب جنتی ہے، ایک آدمی کے علاوہ سب جنتی ہو، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کا خوف میرے دل میں اتنا ہے کہ وہ آدمی جو جنت میں نہیں جائے گا شاید میں وہی ہوں، شاید میں وہی ہوں۔ اور اگر یہ ندا ہو کہ ایک آدمی کے علاوہ سارے جہنمی ہیں، تو اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں شاید میں ہی وہ آدمی ہوں جو جنت میں جائے گا۔ تو خوف و امید کے درمیان یہ ایمان ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اب جیسے یہ حکایت میں جیسے بیان ہوا تو آپ یہ نقطہ نہیں نکالے گا کہ تو برائی میں زندگی کرنے والے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے امید ہے، ایسا نہیں میرے پیارے بھائی۔ جہاں رب کی رحمت ہے وہاں مایوس نہیں ہونا ہے، اور جہاں رب کا خوف ہے وہاں پھر سر اٹھا کے مت چلنا، وہاں اپنی نگاہیں جھکا لینا۔ کیا اللہ کا خوف اپنے دل میں اتنا بسا لو کہ کوئی آدمی دیکھے تو کہے کہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، خوف خدا اس کے دل میں کتنا ہے۔ یہ کاروبار میں ہے نا، جو آپ کاروبار کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اس بات میں یہ جھلکنا چاہیے کہ اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں ہے، تبھی نا آدمی کہتا ہے کتنا بے باک بندہ، کتنا خطرناک، اللہ کا خوف ذرا برابر نہیں۔ ذرا کیوں کہتا ہے وہ؟ آپ کے حال چال، آپ کے چلن سے، آپ کے گفتار سے، آپ کے رفتار سے۔ اس لیے ہمارے گفتار میں، ہمارے رفتار میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ کا خوف ہے کہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، یہ اللہ تبارک و تعالی کا مشتق ہونا جو کئی لفظوں سے تھا وہ میں نے بیان کیا، لیکن علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو اختلاف ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ لفظ ہی حقیقت ہے، وہ کسی سے نہیں بنا ہوا ہے۔ جس طرح وہ ایک ہے اسی طرح اس کا لفظ بھی ایک ہے، اسی میں اس کی وحدانیت پائی جاتی ہے، اسی میں اس کی وحدانیت۔ اب دیکھو ایک نقطہ کی بات بتاؤں، یہاں اتنے سارے معنی حاصل ہوئے، بہت سارا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے۔ یہ معنی اگر ہم مشتق مانتے ہیں تو اس وقت یہ معنی نکلے گا، لیکن اصل علماء کا مذہب کیا ہے کہ لفظ ایک ہی ہے، وہ جامد کسی سے نہیں بنا ہوا۔ کیوں؟ اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، اس کی وحدانیت کو ظاہر کرنا ہے۔ اسی طرح جب کچھ غیر لوگ ہوتے ہیں نا اللہ کا نام ذکر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں، بولے کیوں؟ اس کی تعظیم ہے۔ میں نے کہا یہاں بھی تعظیم اتنے سارے معنی میں، یہاں بھی کر لو۔ بولے نہیں، کیوں؟ بولے یہاں وحدانیت کا اقرار ہے۔ میں بولا کہ اگر وحدانیت کے اقرار سے اس کی تعظیم ظاہر ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس میں تعظیم ہے، یا اللہ فرماتا ہے اس میں تعظیم ہے۔ پوری سورہ اخلاص قل اللہ احد اللہ کی وحدانیت میں اتری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم تعظیم کے طور پر کہو، اپنے عقیدہ اپنے پاس رکھو۔ ہمارا عقیدہ اس کی وحدانیت کو ظاہر کرنا ہے اور یہ اس کی تعظیم بڑھ کر ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، تو یہ اس طرح بہت سارے معنی ملتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد میں کل